بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 245 ہے، جس کا عنوان ہے باب مباشرت الحائض فوق الازار۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ چونکہ ہمارا یہاں سے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، لہٰذا اس باب کی احادیث کو شروع کرنے سے پہلے ہم حیض سے متعلق اس کا ایک جامع خلاصہ ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا فقہی پس منظر بیان ہو رہا ہے، اور پھر اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف وہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہے۔ ان دو عنوانات کے تحت بھی کچھ عبارت موجود ہے، اردو میں ہے، آپ خود سے پڑھ لیں۔ اور یہاں حیض کی حکمت اور حیض کے اثرات اور موانع کو بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ آسانی کے لیے پوری بحث کو ذہن نشین کرنے کے لیے ہم نے بصری خاکہ بھی بنا دیا ہے، اس کو بھی آپ حضرات دیکھ لیں۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبة وزہیر بن حرب واسحاق بن ابراہیم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا جریر عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا امرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتعتذر بازار ثم يباشرها۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم میں سے یعنی ازواج مطہرات میں سے اگر کوئی حالت حیض میں ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے ازار باندھنے کا حکم دیتے اور پھر مباشرت فرماتے۔ مباشرت سے مراد ہے جسم سے جسم کا ملانا۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ، دوسرے ہیں زہیر بن حرب الحرشی، تیسرے ہیں اسحاق بن ابراہیم ابن راہوے، چوتھے ہیں جریر بن عبد الحمید بن قرط الضبی، پانچویں ہیں منصور بن المعتمر، چھٹے ہیں ابراہیم بن یزید النخعی، ساتویں ہیں اسود بن یزید النخعی، اور 8ویں نمبر پر ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ امرہا رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ حیض کے دنوں میں جو طرز عمل اختیار فرمایا وہ نہایت پاکیزہ اور مستقر رہنے والی سنت ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام اپنی خواہشات پر سب سے زیادہ قابو رکھنے والے تھے۔ لہذا آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حیض کے دنوں میں بیوی کے ساتھ ہر عمل جائز ہے سوائے جماع کے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے، جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ ہر چیز جائز ہے سوائے فرج کے۔ یہ ارشادات اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حیض کے دوران جماع یعنی ہم بستری حرام ہے اور باقی امور جائز ہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ حیض کے دوران جماع کرنا تمام مسلمانوں کے اجماع سے حرام ہے۔ قرآن کریم اور صریح احادیث اس پر نص ہیں۔ جو شخص اس حرمت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص لا علمی یا بھول کی وجہ سے یا یہ نہ جاننے کی وجہ سے کہ بیوی کو حیض ہے یا زبردستی مجبور کیے جانے کی وجہ سے ایسا کرے تو اس پر کوئی گناہ اور کفارہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر حیض کی موجودگی اور اس کے حکم حرمت کو جانتے ہوئے اپنی مرضی سے بیوی سے جماع کرے تو وہ ایک بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس گناہ کو کبیرہ قرار دیا ہے اور اس پر توبہ لازم ہے۔ البتہ اس پر کفارہ لازم ہے یا نہیں، اس بارے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہاں سے دوسرے پہلو کی وضاحت ہے، یعنی حیض کے دنوں میں جماع کے علاوہ باقی امور کی اجازت۔ یہ 2 قسموں میں تقسیم ہے۔ پہلی قسم بیوی کے ساتھ تعلق اور قربت کا اظہار ناف سے اوپر اور گھٹنے سے نیچے کے حصے میں، جیسے بات چیت کرنا، بوسہ لینا، معانقہ کرنا، چھونا، یہ سب کام بالاتفاق جائز ہیں۔ علماء نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ دوسری قسم ناف اور گھٹنے کے درمیان کے حصے میں مباشرت، لیکن فرج اور دبر کو چھوڑ کر۔ اس بارے میں فقہائے شافعیہ کے 3 اقوال ہیں۔ سب سے مشہور قول یہ ہے کہ یہ عمل حرام ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حرام نہیں لیکن مکروہ ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی خواہش پر قابو رکھ سکتا ہو تو جائز ہے ورنہ ناجائز ہوگا۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پہلے قول یعنی حرمت کو اختیار کیا ہے، اور یہی اکثر علماء کا موقف ہے، جیسے سعید بن المسیب، شریح، طاووس اور مختلف علماء کے نام یہاں لکھے ہوئے ہیں، اور دیگر مشائخ اعظام کے نام یہاں موجود ہیں۔
یہاں حیض کی مدت اور فقہی اختلاف کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے ہے کہ اقل مدت اور اکثر مدت، اس میں ائمہ کرام کے کیا اقوال ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ یہاں دلائل اور جوابات موجود ہیں۔ مخصوص ایام میں تعلقات کا مسئلہ اور فقہا کا اختلاف، یہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہے۔ دلائل اور اس بحث کا نتیجہ، اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیں۔ اس بحث کو ذہن نشین کرنے کے لیے ایک بصری خلاصہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حیض کے دنوں میں بیوی کے ساتھ قربت اور مباشرت جائز ہے، البتہ اس کی تفصیل اور حدود ہم تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو حکم دے کہ وہ حیض کے دنوں میں کپڑا لپیٹ لے، یعنی تہبند یا چادر اوڑھ لے، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ قربت اختیار کرنا جائز ہے۔ اس میں یہ رہنمائی بھی ہے کہ انسان کو احتیاط کا پہلو اختیار کرنا چاہیے تاکہ کسی حرام کام میں مبتلا نہ ہو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حیض کے دنوں میں مباشرت کپڑے کے اوپر سے ہو، نہ کہ اس کے نیچے سے، اگرچہ اس بارے میں کچھ اختلاف ہے۔ اس حدیث سے آپ علیہ السلام کی عظیم ضبط نفس اور قوت ارادہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام کی خواہشات کبھی آپ پر غالب نہ آئیں، بلکہ آپ ہمیشہ حدود شریعت کے اندر رہتے تھے۔ وبه قال وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا علی بن مسر عن شیبانی قال وحدثني علی بن حجر سعدی واللفظ له قال اخبرنا علی بن مسر قال اخبرنا ابو اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عائشة رضی اللہ عنها قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا امرها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان تعتذر في فور حیضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربة كما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یملک اربا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی حائضہ ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے تہبند باندھنے کا حکم دیتے، جبکہ خون جوش پر ہوتا، پھر آپ علیہ السلام اس سے مباشرت فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ تم میں سے ایسا کون ہے جو اپنی خواہشات پر ایسا قادر ہو جیسی قدرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں علی بن حجر السعدی المروزی ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں علی بن مسہر القرشی الکوفی، تیسرے ہیں ابو اسحاق الشیبانی جن کا نام ہے سلیمان بن ابی سلیمان، اور چوتھے ہیں عبد الرحمن بن اسود ثقۃ، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن میمونة رضی اللہ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يباشر نساءه فوق الازار وهن حيض۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے حیض کی حالت میں ازار کے اوپر سے مباشرت فرماتے تھے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن یحییٰ التمیمی، دوسرے ہیں خالد بن عبداللہ بن عبد الرحمن ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں الشیبانی جن کا نام ہے سلیمان بن ابی سلیمان، اور چوتھے ہیں عبداللہ بن شداد ثقۃ فقیہ، اور 5ویں نمبر پر ہیں ام المؤمنین حضرت سیدہ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ آپ علیہ السلام نے 7 ہجری میں ان سے نکاح کیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کرتی ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔